MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। इस महीने में अल्लाह के नबी भेजें। और आखिर में क्या कहा कि फलम्मा रकीतु सालिसा, जब मैं तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो जिब्रील ने कहा बउद मन अदरक अबवैहिल किबरा इंदहु औ अहदहुमा फलम युदखिलाहुल जन्नत कुल्तु आमीन। कहते हैं, फरमाया हजरत काब कहते हैं, इस रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी ने कहा, जिब्रील ने कहा कि वो शख्स दूर हो जाए अल्लाह की रहमत से जो अपने माँ बाप में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाए और जन्नत में दाखिल ना हो सके। यानी माँ बाप जिनका मर्तबा, जिनका दर्जा कुरान ने बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जब अपना तस्करा किया, अपने हबीब का तस्करा किया, तो वहां माँ बाप का भी तस्करा किया। माँ बाप, मेरे दोस्तों याद रखो, माँ बाप से बेहतर इस दुनिया में नेमत कुछ नहीं है। याद रखिए, माँ बाप को नाराज करने वाला, जब वो माँ बाप नाराज हो जाते हैं तो अल्लाह भी नाराज हो जाते हैं। माँ बाप खुश होते हैं तो अल्लाह भी खुश हो जाते हैं। वो माँ जिन्होंने आपकी हमारी तरबियत की, 9 महीने अपने पेट में रखा, सारी तकलीफों को झेला, सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया और सारी तकलीफों को झेल कर उन्होंने आप तक हमको बड़ा किया, पाला पोसा, इल्म दिया, तालीम दी और हमारी तरबियत की। उनका बड़ा एहसान है। मेरे दोस्तों, ये तो मुस्तकिल एक उन्वान है माँ बाप के सिलसिले में। याद रखो, माँ बाप को न सताओ, माँ बाप को बुरा भला न कहो, माँ बाप के साथ मामला अच्छा रखो। यहाँ तक कि उलमा ने लिखा है कि माँ बाप के सामने बुलंद आवाज से बातें भी ना करो, माँ बाप से बड़े अदब से बातें करो, माँ बाप के साथ माँ बाप की खिदमत भी करो। और माँ बाप, मेरे दोस्तों, माँ बाप से बड़ी नेमत दुनिया में कुछ नहीं है। जिसके माँ बाप जिंदा है वो शख्स जिंदा है, जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए वो शख्स दुनिया में है लेकिन मुर्दा है। इसलिए कि उस माँ बाप की दुआ एक बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप की दुआ लेगा आदमी, अगर मेरे दोस्तों मेरा यकीन है, अगर मिट्टी पकड़ के खुदा से मांगेगा अल्लाह ताला मिट्टी को सोना बना देंगे। माँ बाप का मर्तबा, माँ बाप का दर्जा, यहाँ तक कि अल्लाह के हबीब हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए अपना चादर मुबारक, जिसकी कीमत अर्श मुअल्ला से बढ़ के है, आपने बिछा दिया। सहाबा ने बाद में पूछा, अल्लाह के रसूल, अब ये चादर आपने बिछाया कौन थी? कहा कि मेरी रिज़ाई माँ हलीमा सादिया थी। बताइए, रिज़ाई माँ का आपने एहतराम करके बतला दिया, हकीकी माँ का दर्जा कितना बुलंद है। और जो माँ बाप के साथ गुस्ताखियां करता है उससे बड़ा जहन्नमी कोई नहीं। याद रखिए, हदीस में आता है कि जो माँ बाप का नाफरमान है उसे जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं होगी। अगर आदमी किसी के माँ बाप नाराज हैं तो अपने माँ बाप को नाराज करे। जिब्राइल कहते हैं, अल्लाह के नबी आप कह दीजिए, आप फरमाया जिब्राइल ने कि वो भी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, अल्लाह की रहमत उससे मुयस्सर नहीं होगी और अल्लाह की रहमत उसे अपने आगोश में नहीं लेगी जिसने अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सका। माँ के कदमों तले जन्नत है और माँ बाप को राजी कर लेगा, जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह उसके लिए खोल देंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बहुत सी बातें माँ बाप के सिलसिले में है। माँ बाप को नाराज ना करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के साथ मामला अच्छा करो। यहाँ तक एक सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, माँ बाप का हक क्या है? फरमाया कि मेरे सहाबी, अगर माँ बाप को मोहब्बत से देख लोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हज का सवाब अता फरमाएंगे। वो कहते हैं दोबारा, अल्लाह के नबी कहते हैं फिर 2 हज का सवाब देंगे। फरमाया फिर देखो, यानी अल्लाह ताला जितनी बार माँ बाप को देखता रहेगा अल्लाह ताला उतनी बार उसे हज का सवाब देंगे। अगर कोई गरीब है, मुहताज है, उसके पास माल नहीं, वो हज में नहीं जा सकता, मेरे भाई अपने माँ बाप को राजी कर लोगे अल्लाह ताला हज का सवाब दे देगा। यहाँ तक एक सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैंने अपनी माँ बाप की बड़ी खिदमत की है और माँ बाप के कपड़े धुलता हूँ, माँ बाप को अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ, क्या मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया? अल्लाह के नबी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबी, जब तुम माँ
ماں کے پیٹ کے اندر تھے اور ماں کے پیٹ میں جب تمہارے اندر روح ڈالی گئی اور ڈالنے کے بعد تم نے ہاتھ پیر چلایا تھا، ماں کو ایک تکلیف ہوئی تھی، ماں کی زبان سے آہ نکل گئی تھی، اس کا ایک حصہ بھی تم ادا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرنا۔ ماں باپ سے بڑی نعمت کچھ نہیں۔ آج میرے دوستوں، میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، آج ہمیں بڑا احساس ہے کہ ماں باپ سے بڑی نعمت کچھ نہیں۔ میرے دوستوں، بیوی ہے آپ کی، بیوی صرف آپ کی وہ ہے، اگر آج آپ اسے کچھ دینا بند کر دیجئے کل وہ شکایت کرنے لگے گی، لیکن ماں وہ ہے، اگر ماں کو آپ کچھ بھی نہیں دیں گے لیکن ماں جب مسلے پہ بیٹھے گی تو اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگے گی۔ ماں اپنی عمر کہتی ہے اللہ میری عمر اپنے بچوں کو دے دے۔ ماں اپنے جان کو جوخم میں ڈال کر کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ علامہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا کہ ایک لڑکا تھا جو ایک کسی لڑکی پر فریفتہ ہو گیا تھا، اور اس لڑکی نے کہا کہ اگر تو اپنے ماں کے کلیجہ لا کر دے دے گا تو میں تیرے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں، علامہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص گیا، وہ ناہنجار بیٹا گیا، اپنی ماں کا کلیجہ نکال کر لے کے آتا ہے، اور نکال کے لانے کے بعد جب وہ کلیجہ لے کر ماں کا دل لے کر دوڑتا ہے اپنی محبوبہ کو دینے کے لیے، اپنی معشوقہ کو دینے کے لیے، اپنی لوور کو دینے کے لیے، لکھا علامہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ لکھتے ہیں جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے وہ گر جاتا ہے، گرنے کے بعد اس کلیجے سے آواز آتی ہے، اے میرے بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں لگی، اے میرے بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں لگی۔ ماں کا دل وہ ہے۔ میرے بھائی، اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرو، ماں کی خدمت کرو۔ آج کچھ لوگ شادی ہونے کے بعد بیوی کی وجہ سے ماں کو بڑا ستاتے ہیں، ماں کے ساتھ بڑی گستاخیاں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ساری نعمت ختم ہو جائے گی، ساری نعمت چلی جائے گی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے ایک شخص اپنے باپ کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا باہر، جب گھسیٹ کے لے کے گیا تھوڑی دور پر گیا تو باپ نے کہا بیٹا بس سے ہی رک جا، آگے مت لے جا، ظلم ہو جائے گا۔ باپ سے بیٹا پوچھتا ابا ایسا کیوں؟ کہا کہ میرے بیٹے مجھے اپنی کیے کی سزا ملی ہے، میں بھی اپنے باپ کو یہی تک گھسیٹ کر لایا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، جیسا کہ عام طور پہ سنا جاتا ہے بہت لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ خدا کے واسطے ماں باپ ہیں، وہ کچھ بھی ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرو۔ لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے۔ لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے۔ جس کو دھتکار دیا ڈھونڈ اسی مفلس کو، جس کو دھتکار دیا ڈھونڈ اسی مفلس کو، وہ جہاں ہوگا خزانہ بھی وہی پاؤ گے، وہ جہاں ہوگا خزانہ بھی وہی پاؤ گے۔ جیسا کہ روایت کے اندر موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ رب ذوالجلال سے جب ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ جنت میں میری چوکھٹ سے قریب کون شخص ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فلاں لکڑ ہارا، لکڑیاں کاٹنے والا، وہ تیرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت موسیٰ کو اشتیاق ہوا وہ کون ہے جو میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت موسیٰ وہاں گئے، جانے کے بعد اس کے گھر پہنچے، حضرت موسیٰ کو پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں مسافر ہوں، وہ ٹھہرنا چاہتا ہوں، ٹھہرا لیتا ہے، لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہے،
ہے اور لانے کے بعد ایک جگہ رکھ دیتا ہے، ایک کپڑے کا گٹھر لے کر آتا ہے، اس کو کھولتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس میں ایک بوڑھی عورت ہے جس کی آنکھ پر اس کا آنکھ کا کپوٹا آ چکا تھا، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ کہتے ہیں وہ شخص لاتا ہے، اپنے گود میں بٹھاتا ہے، ماں کو سینے سے لگاتا ہے، ماں کی پیشانی کو چومتا ہے۔ ایک پیالے میں کھانا تھا، بھیگا ہوا اسے اپنے ہاتھ سے نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد اپنے اس لقمے کو اپنی ماں کی زبان میں ڈالتا ہے، ماں اس کو کھاتی ہے اور کھانے کے بعد ماں کو کھانا کھلاتا ہے، اور کھانا کھلانے کے بعد ماں کو پانی پلاتا ہے، اور ماں کو پانی پلانے کے بعد ماں کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا ماجرا دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ عجیب ماجرا دیکھتے ہیں، اسے ماں کو چومتا ہے اور گود میں لے کر بیٹھتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے، اے میری ماں میں تیرا حق تو ادا نہیں کر سکتا، اے میری ماں تو نے بچپن میں مجھے پالا، اے میری ماں تو نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، اے میری ماں تو مجھے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی تھی، میں تیرا حق ادا تو نہیں کر سکتا، میں نے سینے سے لگا تو لیا ہے، گود میں لے لیا ہے۔ میری ماں میں جب رات میں سوتا تھا اور بستر پورا گیلا کر دیتا تھا، کوئی بستر باقی نہ ہوتا، اے میری ماں تو بھیگے میں سو کر اپنے آنچل میں مجھے سلا دیتی تھی، ماں کو چومتا ہے، اے میری ماں میں شرارت کرتا تھا لیکن تو مجھے چومتی تھی، مجھے سینے سے لگا لیتی تھی، بار بار کہتا ہے، ماں کی زبان ہلتی ہے۔ حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ ماں کیا کچھ کہہ رہی ہے، وہ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں اے اللہ کا بندہ یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں بہت بوڑھی ہو چکی ہے، اسے کھانا میں کھلاتا ہوں، پانی میں پلاتا ہوں، کپڑے میں دھلتا ہوں، اسے غسل میں دلاتا ہوں، اس کی خدمت میں کرتا ہوں، اور رات کو لے کر گود میں پوری رات بیٹھتا ہوں، ماں کو نیچے نہیں سلاتا، اپنے گود میں بیٹھتا ہوں۔ جس طرح میری ماں میں بیمار ہو جاتا تھا، کچھ ہوتا تھا، رات میں گود میں لے کر بیٹھتی تھی تو میں گود میں لے کر بیٹھتا ہوں، حق تو ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تیری ماں زبان سے کچھ کہتی ہے، زبان اس کی ہل رہی ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے بندے سن، اے مسافر سن لے، میری ماں جب میں کھانا کھلا کے ماں کو گود میں لیتا تھا، میری ماں ایک دعا دیتی تھی، اے اللہ رب ذوالجلال یہ میرا بیٹا ہے جو میری خدمت کرتا ہے، بہت خدمت کرتا ہے، اے اللہ اے رب ذوالجلال میرے بیٹے کا حشر اس زمانے کے نبی موسیٰ کے ساتھ کرنا، موسیٰ کے ساتھ جنت میں اس کا حشر کرنا، اتنا کہنا تھا۔ حضرت موسیٰ رو پڑتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے اللہ کا بندہ سن لے، اس زمانے کا نبی موسیٰ میں ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری آپ سے درخواست ہے اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کا دل جیتو، اگر اپنے ماں باپ کو راضی کر لو گے اللہ تعالی جنت نصیب کر دے گا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے جب کہا آمین، اللہ کے جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو پائے بڑھاپی کی حالت میں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہیں، مجھ جیسے گناہگار کے والدین بھی چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ رب ذوالجلال ان کا ان پر دراز فرمائے۔ وآخر دعوانا